ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پچھلی مرتبہ یہ بات بتائی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ کر اسلام کو نافذ کیا، اسلامی حکومت قائم کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد عقائد کی بنیاد پر اسلامی حکومت کا نفاذ کیا، اسلام کی بنیاد ڈالی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ غیر مسلموں کی طرف، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا تاکہ ساری انسانیت امن، سلامتی، سعادتوں اور برکتوں سے پوری انسانیت، روئے زمین کی پوری انسانیت بہرور ہو سکے، فائدہ اٹھا سکے اور امن و سلامتی کی گلدستے میں زندگی گزار سکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ طے کرنا چاہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کی ایسی مثال پیش کی جس کی نظیر ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ غور فرمائیے گا، دنیا کی کوئی قوم کسی قوم پر اگر قابض ہوتی ہے، دنیا کی کوئی حکومت کسی حکومت پر اگر قبضہ کرنا چاہتی ہے، قبضہ جمانا چاہتی ہے، دنیا کی کوئی سلطنت اگر دنیا کے کسی خطے میں اپنی سلطنت نافذ کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے جنگ کا سہارا لیتی ہے، اور جنگ کے ذریعے سارے کے سارے شہروں کو اجاڑ دیتی ہے اور انسانیت کا قتل عام کرتی ہے۔ کوئی بھی قوم اس کے راستے میں جو بھی آ رہا ہو، چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، کمزور ہوں، نوجوان ہوں، ان کا منشا یہ ہوتا ہے، ان کی چاہت یہ ہوتی ہے جو بھی ان سے ٹکرا جائے ان کا کام تمام کر دیا جائے اور کسی بھی طریقے سے اپنی حکومت، اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت، اپنی حکمرانی ثابت کر سکے۔ یہ دنیا والوں کا کام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، مکہ سے مدینہ آئے، مدینے میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ ہم یہود کے ساتھ لڑیں نہیں بلکہ ان کے ساتھ امن و سلامتی کا معاہدہ کریں۔ ہم بتا چکے ہیں پہلے ہی، مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہود مدینے اور مدینے کے اطراف و اکناف میں بسا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے یہ لوگ در پردہ عداوت، منافرت رکھا کرتے تھے، لیکن اب تک انہوں نے اسلام کے خلاف اپنا غضب ظاہر نہیں کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہود کے پاس جا کر یہود کے ساتھ کچھ معاہدے کریں تاکہ مدینہ اور اس کے اطراف و اکناف والے علاقوں میں امن اور شانتی برابر قائم رہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ طے کیا۔ وہ معاہدے یہ تھے، دفعات۔ نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اسی طرح یہود اپنے دین پر خود عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے۔ نمبر 2، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے،
اور ادھر مسلمان بھی اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 3، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ نمبر 4، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 5، جب تک جنگ جاری رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ برابر خرچ برداشت کرتے رہیں گے، چونکہ جنگ میں اکثر مال و دولت درکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جب تک جنگ جاری رہے گی مسلمان بھی اخراجات برداشت کریں گے اور ادھر سے یہود بھی اخراجات برداشت کریں گے۔ نمبر 6، اس معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی بات پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ جو کوئی یثرب پر یعنی مدینے پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ دیکھیے یہ دفعات اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ معاہدہ اس لیے طے کیا تاکہ مدینہ اور اس کے اطراف و اکناف میں امن قائم رہے۔ مدینے میں سب سے بڑے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام تمام کرنے کی بجائے، ان کو مٹانے کی بجائے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہا، ان کو ختم کرنا نہیں چاہا، بلکہ آپ نے کئی معاہدے کے دفعات بنائے تاکہ ان کے ساتھ مل کر مدینے میں امن و شانتی کو قائم کر سکے۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینے میں ایک زبردست حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا، جس کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ اس طرح مدینہ واقعتاً یقیناً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں پچھلے دروس میں کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو کفار مکہ آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو ہجرت کرنے نہیں دی۔ ان کے خلاف ہجرت سے پہلے بھی انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو اس سمے بھی اس وقت بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ کئی صحابہ اکرام کو انہوں نے مکہ مکرمہ میں روک لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بوقت ہجرت مارا گیا، ستایا گیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہیں جانے نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام بچ بچاتے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب مدینے میں صحابہ کرام آئے تو کفار مکہ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھے۔ انہیں غصہ تھا کہ ایک تو یہ صحابہ، یہ نبی کے ساتھی رفقا ہمارے ہاتھ سے آسانی کے ساتھ مدینہ نکل گئے، اور دوسری بات مدینے میں انہیں اچھی جگہ، اچھا مقام بھی نصیب ہوا اور وہ مدینے میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سوچ کر ان کا غضب بھڑک اڑتا تھا، وہ پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ان کی حماقت کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور کسی بھی طریقے سے وہ چاہتے تھے مدینے کے مسلمانوں کو بھی ستانا شروع کریں۔ اسی لیے انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ منافقوں کا سردار ہے اسے خط لکھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب میں مدینہ میں تشریف آوری سے پہلے مدینے کا تاج، مدینے کی بادشاہت عبداللہ بن ابی کو جانی تھی، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو اس کا تاج چھن گیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری سربراہی نصیب ہوئی۔ اس اعتبار سے سب سے پہلے مشرکین مکہ نے اسے سردار سمجھ کر خط لکھا، اس کو اور اس کے رفقا کو، کہنے لگے کہ آپ کے صاحب ہمارے پاس سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں اور تم لوگ ان کی مدد کر رہے ہو،
ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں اگر تم انہیں نکالو گے نہیں یا پھر ان کے ساتھ جنگ کر کے ان سے قتال نہیں کرو گے تو ہم مکہ سے پورا لشکر لے کر پوری جماعت لے کر مدینے والوں کو مٹانے کے لیے آئیں گے اور مٹا کر رہیں گے. یہ دھمکی تھی مدینہ والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور ادھر عبداللہ بن ابی بن سلول پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کینہ لے کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کیا کرتا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ محمد نے مجھ سے میری بادشاہت چھین لی, میری سرداری چھین لی, میری سربراہی چھین لی. غصے میں وہ اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھا, باہم مشورہ کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا. ہیلا بہانہ اس کو مل گیا. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا لگتا ہے قریش کی دھمکی تم پر گہرا اثر چھوڑ گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اپنے آپ جتنا نقصان پہنچا سکتے تھے اس سے زیادہ تمہارا نقصان مشرک مکہ بھی نہیں پہنچا سکتے, اس لیے کہ تم اپنے بھائی, اپنے بہنوں اور اپنے آدمیوں کے ساتھ قتال کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد لوگ منتشر ہو گئے, بکھر گئے, لڑنے کی بجائے وہاں سے چلے گئے کیونکہ ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی. اور اس وجہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول بھی جنگ کا ارادہ ترک کر دیا. لیکن اس کے باوجود قریش کے ساتھ اس کے در پردہ تعلقات جاری تھے, برقرار تھے. اور وہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. اور اس کے ساتھ ہی مدینے کے یہود کو بھی وہ اپنے ساتھ ملا رکھا تھا. لیکن یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال قیادت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی کہ رہ کر بھی شر و فساد کی بھڑکنے کو آگ کو بجھا دیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی. اس کے بعد مشرکین مکہ نے مدینے میں سازشیں کرنے کے بعد جو سب سے پہلا قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا. یعنی مسلمان مسجد حرام کا, کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے اور مکے میں امیہ بن خلف کے پاس جا کر مہمان ٹھہرے رہے. اس دوران سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ کوئی خلوت کا وقت دیکھو تاکہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر سکوں. امیہ بن خلف دوپہر کے وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکے کے لیے نکل پڑے, کعبۃ اللہ کے لیے نکل پڑے. راستے میں یکایک ملاقات ابو جہل سے ہوئی. ابو جہل نے امیہ بن خلف سے پوچھا, ابو صفوان یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ بن خلف کی کنیت ہے ابو صفوان. کہنے لگا یہ میرے ساتھ سعد بن معاذ ہے. ابو جہل تیش میں آ کر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم بڑے ہی اطمینان کے ساتھ, بڑے ہی سکون کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے جا رہے ہو, حالانکہ تم نے اپنے گھروں میں, اپنی جگہوں میں بے دینوں کو یعنی صحابہ کرام کو, محمد رسول اللہ کو پناہ دے رکھی ہے اور اس کے علاوہ تم ان کی مدد بھی کر رہے ہو. یاد رکھو اگر ابو صفوان تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو میں تمہیں یہاں سے مدینہ واپس پلٹنے نہیں دیتا, تم بمشکل مدینہ پلٹ کر جا سکتے تھے. اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آیا. وہ کہنے لگے اگر تم مجھے کعبۃ اللہ کے طواف سے روکو تو میں پھر تمہیں اس سے بڑی چیز سے روکوں گا جس کی وجہ سے تم پر بہت زیادہ نقصان ہوگا اور یہ بات تم پر زیادہ ناگوار گزرے گی. وہ کیا تھی؟ مکے کا قافلہ جو مدینہ سے ہو کر گزرتا تھا
اس قافلے کو، تجارتی قافلے کو روکنے کی بات حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ الغرض، قریش نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ یہ کہلوا بھیجا کہ تم مکہ سے نکل کر تو بھاگے، غرور میں مبتلا نہ ہو، ان قریب ہم تم پر چڑھائی کر کے تمہارا ستیہناش کر دیں گے، تم کو مٹا دیں گے۔ اور یہ محض دھمکی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مؤکد طریقے سے بتایا گیا تھا ان کی سازشوں کو، ان کی مکاری کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جاگا کرتے تھے، اگر سو بھی جاتے تو کسی پہرے دار کو مقرر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، اس لیے کہ کفار مکہ کی جانب سے یہ ڈر تھا کہ اچانک یہ حملہ نہ کر دیں، اچانک شب خون نہ مارے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہوتی یا تو جاگا کرتے تھے ان کی دھمکیوں کی وجہ سے، یا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہرے دار کو مقرر کر کے سو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے اور فرمایا کہ کاش میرے صحابہ میں سے کوئی مرد صالح پہرے کے لیے مقرر ہو، یہاں پر پہرا دے اور میں آرام سے سو جاؤں۔ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے، یہ گفتگو جاری تھی، اچانک ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سعد ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بولو کیسے آنا ہوا؟ سعد بن وقاص نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی جان کے تعلق سے مجھے خطرہ پیش ہوا، اسی لیے میں پہرا دینے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر جاگ رہے ہیں اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک الگ مقام پر ہیں۔ صحابہ اکرام کو بھی یہ معلوم تھا کہ کسی بھی آن، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحہ مشرکین مکہ مدینے والوں کو مٹانے کے لیے لشکر کشی کر سکتے ہیں، اسی لیے صحابہ اکرام کو بھی ڈر تھا، لہذا سعد بن وقاص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں سعد ہوں۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے مجھے آپ کی جان کے تعلق سے خطرہ محسوس ہوا، اسی لیے میں پہرا دینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، پھر سو گئے اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ پہرا دینے لگے۔ اور یہ پہرا دینا کچھ مخصوص راتوں کے لیے نہیں تھا کہ ایک رات پہرا دوسری رات پہرا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ دائمی طور پر لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا کرتے تھے صحابہ اکرام۔ بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ کے نبی مکہ والے آپ کو مٹانا چاہتے ہیں مگر عرش والا آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبے سے سر نکالا اور لوگوں سے کہنے لگے جاؤ آج سے کوئی پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج سے اللہ رب العالمین میری حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محمد تمہیں اب ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہرے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے لوگوں سے اب تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ پھر صحابہ کرام اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے اور یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں تھا کہ کفار مکہ آئیں اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام جذبہ لیں، یہ خطرہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی لاحق تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے اور انصار نے مہاجرین کو اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی اور آپ کے رفقا صحابہ اکرام کے خلاف سارا عرب متحد ہو گیا۔ چنانچہ سارا عرب متحد ہو جانے کی وجہ سے ان کے خلاف یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارا کرتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کیا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ ہتھیار کو رکھا کرتے تھے کہ کب کفار مکہ آ جائیں، مشرکین مکہ آ جائے اور لڑائی ہو جائے ہم بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
تو محترم حضرات، یہ ڈر کفار مکہ کی جانب سے تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی لیے صحابہ کرام پہرے دیا کرتے تھے، اور خود صحابہ کرام اس ڈر کے پیش نظر ہتھیاروں کو اپنے ہی پاس رکھا کرتے تھے۔ پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے جنگ کی اجازت دی، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے کچھ دروس و عبر حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔